بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس سال یہ ایسے حال میں گزر رہا ہے۔ اللہ مالک ہے، اور مالک کو اپنی ہر چیز پر اختیار ہے۔ تمام کائنات کی چیزیں، ہم خود، تمام انسان، سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور مالک کو اپنی مملوکہ چیزوں میں ہر قسم کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے اور حکمت والا، جانتا ہے کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ آج رمضان المبارک اس حال میں ہم گزار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک گھر بیت اللہ، جہاں سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی، وہاں بھی اللہ کے بندے حاضر نہیں ہو پا رہے الا چند کے۔ پورے عالم کا دل جہاں کے لیے دھڑکتا ہے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، جہاں کی اذانوں سے دلوں میں تراوٹ آتی ہے، جہاں کے دیدار کو دنیا ترستی ہے، وہاں سے بھی اللہ پاک نے اپنے حکمت برے فیصلے کے تحت کہہ دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس مالک کا عجیب نظام ہے۔ وہاں پر اگر کوئی آج امام صاحب اور مؤذن صاحب اور چند لوگوں کے علاوہ حاضر ہے، وہ غریب مزدور جو وہاں ملازمت کر رہا ہے صفائی کے نام پر، حرم شریف میں اس کی ڈیوٹی ہے، مرمت کے نام پر وہاں کام کر رہا ہے، وہ آج وہاں ہے اور پورا عالم ترس رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدوں کی طرف لوگوں کا رجحان، ہجوم ہوتا تھا، لیکن اللہ نے غیب سے ایسا نظام پیدا کر دیا، ایک چھوٹا سا وائرس جو نظروں میں بھی نہیں آتا، دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر دیا۔ اس حال میں ہمارا یہ رمضان گزر رہا ہے۔ اس میں جہاں ہم کو اس رمضان میں اپنے گناہوں کو سوچنا ہے۔ ہم حرم شریف جاتے تھے، طواف کرتے کرتے فوٹوگرافیاں کرتے تھے، ویڈیو بناتے تھے، طواف کرنے والوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، تمام لوگ خاموش ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور لوگ سجدے میں گئے، سناٹا ہے، لیکن جیب میں موبائل ہے، اس میں کوئی رنگ ٹیون کسی گانے کی ہے۔ اچانک اس موبائل پر فون آ گیا، رنگ بجنے لگی اس سناٹے میں، ریاض الجنہ میں، روضے پاک کے قریب، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس جگہ ہو رہا ہے۔ مقامی مسجدوں میں لوگ دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی 1 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی 3 منٹ ہے، انتظار کرتے ہیں، اندر نہیں داخل ہوتے، اور اندر پہنچ گئے تو دنیا کی باتیں شروع۔ حالانکہ یہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اللہ کے بندے چپ رہا، اور پھر اللہ کے دشمن اب تو خاموش ہو جا، لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی رہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، جاؤ آج میری مسجدیں رمضان میں بند ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے۔ 2-4 آدمی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں جو لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں وہ اس احساس کے ساتھ بھی جا رہے ہیں کہ نہیں، کہ پوری بستی میں سے ہم کو اس وقت توفیق مل رہی ہے، میں گناہ گار ہوں، کیا میں مسجد کے لائق ہوں، کیا میں اس مسجد کے اندر جا سکتا ہوں، کیا میرا اس مسجد کے اندر جانے کا اس وقت میرا مقام ہے، اور میں پوری بستی کی طرف سے جا رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ جائے، اس ندامت کے ساتھ جائے۔ بہرحال اس حال میں یہ رمضان گزر رہا ہے کہ پھر بھی غنیمت ہے، مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، چند آدمی جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مسجد آباد ہے۔ اور اب یہ آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک اہم ترین عمل اعتکاف ہے۔ مسجدوں میں اعتکاف اجتماعی تو نہیں ہو پا رہا،
البتہ ایک آدمی دو آدمی ہر مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، جو امام نماز پڑھا رہے ہیں یا جو مقتدی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یا دو آدمی ضرور مسجد کو آباد کریں اور وہاں اعتکاف کریں، وہاں پر مقیم ہو جائیں، اور جو ایک دو آدمی جماعت کرنے آتے ہیں وہ ان کے لیے کھانے اور اس کا انتظام کریں۔ یہ مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہی حل ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں عجزوزاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اس کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک میں اس کو بہت زیادہ کیا جانا ضروری ہے۔ پوری دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اعتکاف میں اللہ کے دربار میں آدمی پڑ جائے، اللہ کے دروازے پر، جیسے کوئی مسکین کسی بڑے کے دروازے پر جاتا ہے، اور جب مسجد میں وہ مقیم ہوگا اللہ کے سامنے عجزوزاری کرے گا۔ اعتکاف کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی اس کے لیے قبولیت کی چیز ہے، اس لیے اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ ہر مسجد میں ایک یا دو آدمی معتکف ہوں، اعتکاف میں رہ کر جہاں عبادات ہوں گی، جہاں دوسری چیزیں ہوں گی، وہاں اعتکاف میں رہ کر تلاش ہے شب قدر کی۔ آج یہاں ہمارے دیار میں 7:30 بجے کے آس پاس افطاری ہوتی ہے اور سحری 4 بجے کے آس پاس ختم ہوتی ہے۔ اتنی مختصر رات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ اس پوری رات کو شب بیدار رہے۔ افطاری کے بعد فارغ ہو کر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد جو شام کی صورتیں ہیں جو آدمی کے معمول میں ہوتی ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ دخان ہے، الف لام میم سجدہ ہے، یہ سارے معمولات کیے، درود شریف، تسبیحات سب کی، اتنی دیر میں ہی آدھی رات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد زیادہ دیر سحری میں نہیں رہتی۔ تو یہ وقت آدمی گزارے اور اللہ کے دربار میں گزارے۔ جو لوگ نہیں جا سکتے مسجدوں میں، وہ اپنے گھروں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مرد چونکہ مسجد میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ عورتوں کو اعتکاف کی ترغیب دی جائے، وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، اور مرد لوگ ان کے کاموں میں مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، تاکہ ان پر بوجھ بھی نہ رہے، اور عورتوں کا اعتکاف ہو جائے گا۔ کسی نے کبھی کیا نہیں ہے اعتکاف تو اس کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، اور مردوں کا خدمت کرنا، مردوں کا اس میں شریک ہونا، اس کی وجہ سے ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ موقع ضائع کرنے کا نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی امانت ہے۔ آدمی جس حال میں بھی رہے، اللہ کے نیک بندے، پیغمبر جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان پر بھی مسائل آئے، لیکن جہاں بھی رہے وہ اللہ کے خاص بندے بن کر ہی رہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائیوں میں رہے، کوئی ان کے مرتبے میں کمی نہیں آئی، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور بستی سے دور ہوئے، اس کے باوجود اللہ کو یاد کیا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی غیب سے اس وقت ایک ابتلا آیا ہے، کورونا وائرس آیا پوری دنیا میں، اور ہم لوگ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے، تو اس احتیاط کے ساتھ ساتھ ہم گھروں میں اللہ کو رہ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں جو آدمی جا رہے ہیں 1 2 3 4، وہ وہاں ان میں سے 1 2 اعتکاف بھی کریں، وہ اللہ کو وہاں راضی کر سکتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے شب قدر کی تلاش۔ یہ 8-10 راتیں اللہ کے دربار میں گزارنا یا گھروں میں ہی گزارنا، اور اس میں شب بیداری کا اہتمام کرنا۔ زندگی میں آدمی تھکا ماندہ رہتا ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ان دنوں میں بھی ہم سن رہے ہیں وقت سے پہلے عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ عام حالات میں مفتیان کرام 5-7 منٹ کی جو گنجائش دیتے ہیں، اس وجہ سے جو مزدور آئے وہ وقت سے پہلے تھوڑا اذان انہوں نے دی، اور وہ وقت سے پہلے نہیں ہوتی، بعض ائمہ کے مسلک کے مطابق دیتے ہیں، یہاں جن لوگوں نے اجازت دی تھی۔ آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج بھی دیتے ہیں وقت سے پہلے اذان، تو اس کی کیا مجبوری ہے؟ وقت پر اذان دی جائے، وقت پر نمازیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد تلاوت، تسبیحات، درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر مجھے نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ فرمایا تم دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں تو بتا ہی دیا کہ آسمانی دنیا پر قرآن پاک نازل ہی ہوا ہے شب قدر میں، اور پھر آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، لوگ اس مہینے کو وصول کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب علیہ الرحمہ نے محدثین کے حالات کی جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں سحری میں تلاوت شروع کرتے تھے اور افطاری کے وقت قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ وہ محدث تھے، محدثوں کے امام ہیں، لیکن ایک دن میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام ترمذی علیہ الرحمہ کے ایک استاد قتیبہ، ان کے استاد بشر المفضل ہیں، محدث ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 400 رکعت نفل پڑھنے کا معمول تھا۔ ہم لوگ تھوڑا سا تعلیم و تعلم میں لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہی نہیں ہیں، اور جو گھروں میں لوگ خالی بیٹھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں شاید ہمارا کام صرف واٹس ایپ کا اور ٹی وی کا دیکھنا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے اس رمضان کو ہم وصول کریں۔ لہٰذا یہ طاق راتیں بلکہ ساری ہی راتیں بیداری کی بنائیں اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو راضی کریں گے تو سارا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اللہ رحم پر آتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پوری دنیا مسائل سے دوچار ہے، خصوصاً امت مسلمہ بہت ہی مسائل سے دوچار ہیں۔ ظاہری تدبیریں تب کارآمد ہوتی ہیں جب اللہ مسبب الاسباب کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کو منانے کا یہ وقت ہے، اور اس کے بعد جب اچھی طرح آدمی یہ رمضان گزارتا ہے تب وہ بشارتے ہیں جو عید الفطر کی رات میں پھر ملائکہ کا نزول ہونا ہے۔ فضائل رمضان سب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، بہت آسان اردو میں موجود ہے۔ تو لکھا ہے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کونوں پر کھڑے ہو کر بستیوں میں جا کر مبارکباد دیتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے رمضان کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اگر ہم ان ایام کی قدر کریں، اب تک جو دن جیسے گزرے اس پر استغفار کریں، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے گئے، ٹوٹی پھوٹی نماز ادا کی گئی، جیسی تلاوت ہوئی، اس پر بھی اللہ پاک کے دربار میں عجز و زاری کے ساتھ اللہ سے فریاد کی جائے کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا قبول کر لیں۔ ہم ناقص ہیں بندے، اور ناقص کا عمل بھی ناقص ہی ہوتا ہے، اللہ بڑا ہے، اپنے فضل سے قبول کر سکتا ہے، اور جو یہ باقی دن رہے ہیں ان کی قدر کر کے، ان میں شب قدر کی تلاش کر کے، شب بیداری کر کے اپنے مرتبے کو آدمی بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان کی اس طرح قدر ہوتی ہے تبھی عید پھر عید ہوتی ہے، تبھی وہ خوشی ہوتی ہے اس میں جب آدمی کچھ پا لیتا ہے، اور عید کے دن کی بشارتیں، عید کے دن کی پھر مسرتیں وہ انہی لوگوں کے لیے اصل ہیں جو رمضان المبارک میں یہ کام کرتے ہیں۔ اور عید الفطر میں جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ کیا ہے صدقہ فطر؟ یہ اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام نے غریب کا ہر وقت خیال کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مزاج یہی ہے کہ ایک تو مال کی محبت کم ہوتی ہے، دوسرے غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے، ان کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کا معاملہ ہے۔ ہر جگہ کے علماء اپنے اپنے وہاں کے حالات کو دیکھ کر، مارکیٹوں کو دیکھ کر ریٹیں طے کر دیتے ہیں، اور اس کو معلوم کرنے کے بعد غریب اعتبار سے، غریب کا مطلب ہے جو صاحب نصاب تو ہے لیکن بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، وہ عام چیز کا، آٹے کا، گیہوں کا، اس کا حساب کر کے ہلکے پھلکے اعتبار سے جو بھی اس کا ریٹ بنتا ہے اس کو ادا کرتا ہے، تو غریب کی مدد ہوتی ہے۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کشمش اور کھجور اور ایسی چیزوں کا نصاب دیکھ کر اس قسم کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو اس سے غریبوں کی معاونت ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک عظیم الشان اقتصادی نظام ہے۔ تو عید گاہ جانے سے پہلے، عید نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت سخاوت کرتے تھے۔ آپ رمضان المبارک میں ایسے جیسے ہوا تیز چلتی ہے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے، غریبوں تک پہنچتے تھے۔
ان تک مال بھیجتے تھے، ان تک صدقات بھیجتے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ یہی چیزیں ہمیں انجام دینی ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مستحق ہوں گے، اور وہ کسی سے بعض مرتبہ سوال نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے کہا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، چپٹتے نہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، تو ایسوں کو خود ہی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ بہت سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس موقع پر لوگوں کا فکر کر رہے ہیں، ان کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس کھانا تو ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ آج کل کی دنیا قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب دنیا میں فاحشہ کثرت سے ہوں گی تو اس وقت بیماریاں بہت زیادہ ہوں گی۔ آج کون سی بیماری ہے جو دنیا میں نہیں ہے، اور اس میں دواؤں پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بعض مرتبہ کھانا تو ہوتا ہے لیکن دوائی کا انتظام نہیں، کپڑے کا انتظام نہیں، تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عید بہت سادگی سے منانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مسلمان کی پوری ہی زندگی سادگی ہے، سادگی سے گزرنی چاہیے۔ ایک حد ہوتی ہے جواز کی اور ایک حد ہوتی ہے گزارے کی۔ جواز بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جواز کی حدود کو نہیں دیکھتے، وہ افضلیت کی حدود کو دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی کے دسترخوان پر 2 کھانے لائے گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو غلط تو نہیں کہتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے دسترخوان پر 2 سالن نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ایک ہی رکھو۔ جائز تو ہے 2 بھی 3 بھی، لیکن سادگی ایک عجیب چیز ہے۔ اس لیے اس عید کو بھی بہت ہی سادگی سے منانا چاہیے۔ بلا وجہ فضولیات اور اسرافات جو ہمارا مزاج بن گیا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم یہ رمضان المبارک کے باقی ماندہ ایام اس کی رضا کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس اللہ کو اپنے بندوں پر ہم آ جائے، ہماری تمام مشکلات مصائب کو اللہ پاک ختم فرمائے، اس عالمی وبا کو بھی عالمی عافیت کے ساتھ، اور ہمیں ایسی عید نصیب فرمائے جس میں اللہ اپنے بندوں کو رضا اور مبارکباد کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔